آیت نمبر 59۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھانے صرف اس لیے بند کر دیے تھے کہ سابقہ قوموں کے لوگ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی کفر پہ ڈٹے رہے اور ایمان نہ لائے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ہم سورہ الانعام میں اور اس کے بعد نازل ہونے والی مکی صورتوں میں تسلسل سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ یعنی قوم سمود کو ان کے مطالبے پر اونٹنی کا معجزہ دکھایا، مگر انہوں نے اس واضح معجزے کو دیکھ کر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی ہی کو مار ڈالا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی سے زندہ پرندے بنانے اور قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کرنے تک کے معجزات دیے گئے، مگر کیا انہیں دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے۔ نشانیاں یا معجزے کا بھیجنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کو خبردار کرنا ہوتا ہے۔ یہ مقصد قرآن کی جو آیات ہیں بخوبی پورا کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اب اور کوئی نشانیوں کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ امام احمد اور نسائی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ صفا پہاڑی کو سونے میں بدل دیں اور مکہ کے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں تاکہ کھیتی باڑی کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ جبریل علیہ السلام کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اور انتظار کر لیں، اور چاہیں تو ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد اگر وہ کفر پر باقی رہے تو گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں انتظار کروں گا۔ یہ آیت کریمہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔